کرو، مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو، گر چاہتے ہو کہ خلد میں اونچا ملے مقام، مولا علی کے قول سے وفا کیا کرو، نعرے حیدری حیدری محمد وعلے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام: التقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23، صلوات بر محمد و آل محمد۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کی 19ویں تاریخ کو مخلوقات خدا کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ 21ویں شب کو جو تقدیر خداوند عالم نے اس کے لیے لکھی ہے، جو چیزیں اس کے لیے معین کی ہیں، ان کو معین کرتا ہے، تعین کرتا ہے، اور شب 23 اس کے اوپر سائن کرتا ہے، امضا کرتا ہے کہ اب یہ اس کو دیا جائے۔ آپ نے اکثر و بیشتر میں اس حدیث کی وضاحت کے لیے تاکہ سمجھ نہ سکے الفاظ، ایک جملہ کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا، مثلا جب آپ کسی، چاہے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، کسی فقیر کو، کسی کو بھی، جب آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے کچھ مقدار معین کرتے ہیں، پہلے کچھ مقدار سوچتے ہیں کہ اس کو دینا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے تقدیر کا، کہ ہم کو دینا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ کے سامنے بہت سے آتے ہیں مانگنے والے، سوال کرنے والے، ہم ہر ایک کو نہیں دیتے، منع کر دیتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے بھی مقدر نہیں کیا۔ ایک یہ کہ ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، جب کوئی ہمارے سامنے آیا، اس نے ہم سے سوال کیا تو ہم دینا چاہتے ہیں، دل نے کہا کہ دیا جائے۔ اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو دیا کتنا جائے۔ تو بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ والے ہیں، ان کا کام ہی مانگنا ہے، آپ نے کہا لو 50 ریالی، 10 ریالی، 100 ریالی ہمارے پاس رکھا، وہ نکال کے اس کو دے دیا۔ ایک یہ، ایک نہیں، کوئی ایک ہمارا عزیز ہم سے لینا ہے یا ہم خود دینا چاہتے ہیں کسی کو، تو تب ہم اس کے اعتبار سے مقدار معین کرتے ہیں کہ یہ دینا۔ تو پہلے دینے کا تصور آئے، ہم سوچیں کہ ہم کو دینا ہے، پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ کتنا دینا ہے، پھر تیسرا جب آپ نے سوچ لیا کہ اتنا دینا ہے، پھر اس کے بعد آخری مرحلہ ہوتا ہے لے جا کر اس کو دے دینا، یا اگر خود نہیں جا رہے کسی کے ذریعے سے دے رہے ہیں تو لو لے جا کر دے دو۔ امضا کا مطلب نہیں دے دو، جیسے جب آپ چیک کے اوپر سائن کرتے ہیں
تو سائن چیک کر کے آپ نے کسی کو سائن دیا نہیں، کیا مطلب سائن کر کے چیک دیا نہیں، کیا مطلب آپ نے اس کو دے دیا، وہ جب چاہے اس کو بھنا لے جا کے بینک سے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو یہ 3 مرحلے امام نے کہا شب 19 خدا بند عالم ہمارے لیے لکھتا ہے کہ اس بندے کو مجھ کو کیا دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو محروم کرنا ہے، اس کو تھوڑا، یہ ساری چیزیں 19 کو مقدر کر دیتا ہے، پھر 21 کو معین کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے 21 میں صحیح سے اس کی اطاعت کی، اس کی مرضی کے اوپر پورا اترے، تو پھر وہ 21 کو اس کو معین کر دیتا ہے۔ پھر 21 کے بعد جب یہ دن چلتے ہیں 23 پہنچی تو اس نے کہا کہ ہم میرے بندے نے صحیح کیا ہے، اب یہ اس کا حقدار ہے جو میں نے اس کے لیے معین کیا تھا۔ ہم جب کسی کو دینا چاہتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا دیں گے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے وہ دن آتا ہے، وہ ٹائم آتا ہے کہ جب ہم دیں تو جاتے جاتے جتنا سوچ کر ہم گھر سے آئے تھے کتنا دیں گے، اس سے ہاتھ رک جاتا ہے، نکال کے پھر تھوڑا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کہ تھوڑا دینا چاہتے ہیں لیکن زیادہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ آخری دن ہے کہ جب ہم کو دینا ہے، تو 19 میں خدا ہمارے لیے مقدر کرتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں کیا کروں گا؟ اضافہ۔ اگر شکر ادا کرو گے تو اضافہ کروں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو اپنی نعمتوں کو سلب کر دوں گا۔ تو جتنا ہم نے شکر ادا کیا پھر اس کو معین کر دیتا ہے۔ پھر جب دینے تک آتا ہے، اگر ہمارا شکر بڑھتا ہے، اگر جذبہ اطاعت بڑھتا ہے، تو پھر خداوند عالم 23 میں ہم کو وہ دے دیتا ہے اگلے سال تک کا، کہ اس پورے سال میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کتنا وہ سارا کا سارا ملک کو دے دیتا ہے۔ لو جب فلاں تاریخ آئے گی، فلاں دن آئے گا، اس کے حوالے صلوات پر محمد والے محمد۔ تو یہ تو تھی مختصر سی حدیث کی وضاحت، لیکن اب اس سے پہلے میں ایک جملہ کہ میں اس شب کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، احب اخوانی من اہدا الی عیوبی، میں یعنی امام فرما رہے ہیں، میں دوست رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کس کو؟ اخوانی، اپنے اس بھائی کو، اپنے اس دوست کو، اپنے اس عزیز کو۔ کون؟ من اہدا الی عیوبی، جو میری کمیوں کی جانب، میری برائیوں کی جانب مجھ کو متوجہ کرے، میری ہدایت کرے۔ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا، آ کر مجھ سے کہے کہ بھائی فلاں کام کیا کرو۔ میں کوئی برا کام کر رہا تھا، اس نے تنہائی میں مجھ سے آ کر کہا کہ دیکھو بھائی یہ کام نہ کیا کرو۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بھائی بھائی نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے، آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے اور کب کون چل جائے۔ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہی، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب مرسل اعظم نہ رہے تو پھر کائنات میں کون رہے گا؟ یہ کائنات کسی کے لیے نہیں بنی، جانا ہم کو، آپ کو، سب کو جانا ہے۔ معصوم کی نظروں میں، ہمارے چھٹے امام کی نظروں میں ہر بھائی بھائی نہیں۔ ممکن ہے نسلی اعتبار سے
خاندانی اعتبار سے کوئی ہمارا بھائی ہو، آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، رشتہ دار عزیز ملتے ہیں، تو بہت سے عزیز و رشتہ دار تو وہ ہوتے ہیں، بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم کو کچھ اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور بہت سے عزیز رشتہ دار بھائی دوست وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم کو برائیوں کی جانب کھینچتے ہیں، کوئی ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل پہ لگتی ہے۔ اور انسان کے اندر خدا بند عالم نے جو انسانی فطرت پیدا کی ہے، چونکہ ہم ایسے سماج اور ماحول میں رہتے ہیں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اچھائیاں کم ہوتی ہیں، تو جب انسان مستقل کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے پھر اس کی نسلوں میں وہ برائی نہیں رہتی، اس کا زمین خود اس کو پسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا غلام اسکر تابستر اللہ مقامہ ہندوستان کے ایک عظیم الشان خطیب، خطیب اعظم کے نام سے مشہور تھے، ہندوستانی شیعوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے کہ آج کی نسل اگر دین سے آشنا ہے تو اس نسل کے اوپر احسان ہے اس مرحوم کا۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب یہ جو آپ اتنا بڑا کام لے کر چل رہے ہیں، تنظیم لوکاتب ادارہ، یہ جو آپ اتنا بڑا کام لے کر چل رہے ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کیا کیجیے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا میری اتنی اولاد ہوگی کہ تم گن نہیں پاؤ گے، اور قسم خدا کی آج اتنی اولاد ہے کہ کوئی کسی کے لیے قرآن خوانی ہندوستان میں کہیں ہوتی یا نہ ہوتی ہو، لیکن کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہ جاتا ہوگا کہ جب اس مرحوم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ 50-60 سال کے اندر کے جتنے مولوی، جتنے دین سے آشنا نماز پڑھنے والے جو اس وقت ہندوستان میں ہیں، وہ رہ رہے ہیں، اگر وہ دین سے آشنا ہے تو اس کے اوپر احسان ہے اس مرحوم کا۔ اس نے قریہ قریہ، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، مکتب کو پہنچا کر، دین کو پہنچا کر قوم شیعہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ جب انقلاب میں جب ایران میں انقلاب رونما ہو رہا تھا تو ادھر انقلاب اسلامی رونما ہو رہا تھا، ادھر ہندوستان میں شیعوں کو بیدار کرنے کے لیے مکتب کی شکل میں وہ کام کیا جا رہا تھا۔ بہرحال تو صلوات پر محمد والے محمد ہے۔ تو جب تو دوست، تو بھائی، تو عزیز، تو رشتہ دار ملتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھائیاں بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو، اگر بھائی ہے تو بھائی کہے گا، بیٹا ہے تو بیٹا کہے گا، عزیز ہے جس رشتے سے بھی پکارے۔ لیکن کچھ وہ ہوں گے کہ نہیں، کبھی اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم کو برائی کی جانب کھینچیں گے، اور کبھی زبان سے دعوت دیں گے، یہ کرو وہ کرو، کبھی کسی کی غیبت کر، کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو برائی کی جانب۔ معصوم کہتے ہیں دیکھو جو نسلی خاندانی فلا فلا اعتبار سے تمہارا بھائی اور تم اس کو بھائی سمجھتے ہو، تمہارا بھائی وہ نہیں ہے۔ کہا مولا پھر بھائی کون ہے؟ کہا تمہارا بھائی وہ ہے کہ جو تم کو اچھائیوں کی جانب رغبت دلائے، تم کو ابھارے کہ اچھے کام کرو، برے کاموں سے روکو۔ اگر تمہارے پاس آنے والا تم کو اچھائیاں کرنے کے اوپر ابھارے، اچھے کام کرنے کے لیے کہے، تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ جو برے کام کرنے سے تم کو روکے وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے خاندانی ہو یا نہ ہو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ ہے امام کی نظروں میں بھائی ہونے کا، عزیز ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا معیار، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارا بھائی۔ کبھی کبھی اولاد کے بگڑنے میں ماں باپ ذریعہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی باپ کے بگڑنے میں اولاد ذریعہ ہوتی ہے۔ جس وقت معاویہ واصل جہنم ہوا اور مدینے میں یہ خبر پہنچی تو 3-4 لوگوں کا یزید نے نام لکھا تھا کہ ان سے بیعت لینا۔
امام حسین کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. ایک عبداللہ ابن عمر تھے. آپ نے جناب مختار سیریل دیکھا ہوگا. اس میں مکے میں جب امام حسین شہید ہو گئے تھے تو اپنی حکومت بنائی تھی. جس نے دیکھا وہ تھوڑا پیٹ نکلا اور اس کے اوپر سے اتر کے آتا تھا کہ یہ مولا علی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والا ہے. مولا علی کی طرف سے دفاع کرنے والا ہے ابتدائی زمانے میں. لیکن جب امام حسین کے ساتھ امام حسین کے پاس مسجد میں پیغام آیا تھا کہ حاکم مدینہ نے آپ کو بلایا ہے تو اس نے آ کر کہا تھا حسین مجھے تو کوئی خطرہ لگ رہا ہے, چلو شب کے سناٹے میں بھاگ چلو. وہاں گئے تو پھر امام حسین نے کہا تھا حسین ڈر کے جانے والا نہیں ہے, میں جاؤں گا, اس نے بلایا میں جاؤں گا. لیکن وہ شب کے سناٹے میں نہ جانے کن کن راستوں سے فوراً مکے پہنچ گیا. تو اس کی گمراہی کا سبب اس کا بیٹا بنا تھا. میرے عزیزوں یاد رکھیے کبھی کبھی گمراہی کا سبب والدین بنتے ہیں, کبھی کبھی گمراہی کا سبب بچے بنتے ہیں. اگر گمراہی کا سبب والدین بنے تو بروز قیامت خدا بند عالم ان سے حساب لے گا. اس سے پہلے کہ بچوں کے اوپر عذاب نازل کرے خدا بند عالم والدین کے اوپر عذاب نازل کرے گا. قرآن کبیرہ میں آیت اللہ دست غیب شیرازی اللہ وکرم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روز قیامت ہوگا, سب کا حساب کتاب ہو جائے گا تو کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال بہت اچھا ہوگا, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے, پڑوسیوں کی مدد بھی کرنا ہے, اس کو بھی دے, یعنی جتنے اچھے کام تھے سب اس کے نامہ اعمال میں ہیں. اور اس کے نامہ اعمال کی وجہ سے فیصلہ کر دیا گیا کہ جاؤ تم جنت میں. اور وہیں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہا جائے گا جاؤ تم جہنم میں. فیصلہ کر دیا گیا جنت کی طرف جانے والے جنت کی طرف چل دیں گے اور جہنم کی طرف جن کو کہا گیا جاؤ وہ تھوڑا سا رک جائیں گے. کیا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ جن کے لیے کہا گیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو, ان میں سے کچھ کھڑے ہوں گے, عدالت پروردگار میں اپنا ایک مقدمہ دائر کریں گے. کہ پروردگار تو نے فیصلہ کر دیا, تیرے فیصلے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کیا, ہم جہنم میں جائیں گے, اب ہماری یہاں کہاں چلے گی؟ وہ تو دنیا تھی جہاں پر ہم اکڑ کر چلتے تھے, یہاں کہاں اکڑ کر چلیں گے, جائیں گے کہاں؟ صلوات پر محمد والے محمد. مولانا اس کی تابستہ رہی کہ ایک جملہ ہے کہ اگر خدا بند عالم یہ اتنے احکام یہ کرنا وہ کرنا اتنے انبیاء کے علاوہ اگر وہ صرف ایک ملک کو ہر آدمی کو پر اتنے سارے ملک اس نے پیدا کیے, ہر آدمی کے ساتھ ایک ملک کو معین کر دیتا کہ جہاں یہ نافرمانی کرے فوراً, تو پھر کوئی بھی نافرمانی نہ کرتا. جیسا بھی آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹیکس کے خوف سے, کبھی پولیس کے خوف سے, کبھی کسی کے خوف سے, سب کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ خوف تھا. کہ وہ کہتے تھے اگر ایک ملک کو معین کر دیتا کہ جب یہ نافرمانی کرے گردن کاٹ دو, تو فوراً کوئی بھی انسانوں میں ایسا نہ ہوتا جو خدا کی نافرمانی کرتا. تو پیغمبر جب وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں, تو کہ پروردگار روک لیں جانے والوں کو کچھ کو, کہا کون کون نام لے کر کہیں گے کہ فلاں کو روک, فلاں کو روک, فلاں کو, ہر ایک کا نام لے گا ہر ایک. کہا کیوں؟ کہا پروردگار تجھے معلوم ہے یہ ہمارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں. کہا میرے مالک ہمیں تو جہنم میں بھیج رہا ہے, بہت خوب, ہم جہنم میں جانے کے لیے
تیار ہیں اور جائیں گے، چونکہ ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جنت میں جا سکیں، لیکن میرے پروردگار میرے جہنم میں جانے کا سبب صرف میں نہیں ہوں، میرا کردار نہیں ہے، بلکہ جن کو تو جنت میں ان کے اعمال کی وجہ سے بھیج رہا ہے، میرے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے وہ ماں باپ ہیں، ان کو روک کیوں؟ اس لیے کہ میرے مالک جب وہ خود اچھے کام کرتے تھے کبھی انہوں نے مجھ سے نہیں کہا بیٹا اچھا کام کرو، اگر نماز پڑھتے تھے کبھی مجھ سے نہیں کہا بیٹا نماز پڑھو، بلکہ یہ کہہ کر سلا دیتے تھے بیٹا رات میں دیر سے سویا تھا ابھی سونے دو، ابھی بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، لڑکی 9 سال کی ہو گئی ہے، یہ کہہ کر کہ ابھی تو بچی ہے، جب وہ روزہ رکھنا چاہتے تھے تو یہ ماں باپ روک دیتے تھے، جب ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے تھے تو ہمارے بچپنے کا سہارا لے کر یہ ہم کو روک دیتے تھے۔ میرے مالک جہاں ہم گمراہ ہوئے ہیں، جہاں ہم نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے والدین کا ہے۔ میرے مالک نے روک ہم سے پہلے ان کے بارے میں فیصلہ کر، ایک مرتبہ آواز پروردگار آئے گی فلا 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 کو روکو، ان کو روکا جائے گا، واپس آئیں گے، کہا خدایا اب کیا ہوا، تو تم نے فیصلہ کر دیا تھا جاؤ جنت میں، کہا ہم نے نہیں بلایا، کہا پھر کس نے بلایا ہے، کہا تمہارے ان بیٹوں نے، تمہاری ان بیٹیوں نے، تمہارے ان بچوں نے تم کو بلایا، کہا کیوں، کہا یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے، تم سبب بنے ہو کہ یہ جہنم میں جائیں۔ ایک مرتبہ وہ کہیں گے پروردگار دیکھ تیری عدالت میں آ کر بھی یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کہا کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کہا میرے مالک ہم کبھی خود نہیں کھائے، اگر تھوڑا سا ہوتا تھا تو لے جا کر بچے کو دیتے تھے، ہم بھوکے رہتے تھے، کوئی اچھی چیز ملتی تھی ہم لے جا کر اپنے بیٹے کو دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ ماں کہے کہ پروردگار میں رات رات بھر گیلے میں پڑی رہی، اس کے پیشاب میں پڑی رہی، لیکن میں نے اپنے بچے کو سوکھے میں لٹایا، میرے مالک میں خود گرمی میں رہی، میں پوری رات جگتی رہی، لیکن اپنے بیٹے کو پنکھا جھل جھل کر میں نے اس کو سلایا، میرے مالک میں نے ہر مشکل برداشت کی لیکن بچے کو آسان کیا، مالک میں نے پرانے پھٹے کپڑے پہنے لیکن اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کو دنیاوی تعلیم دی اور میں نے اس کو ڈاکٹر بنایا، میں نے اس کو یہ کیا، میں نے اس کو وہ کیا، کہا ہر ایک رکھے گا۔ ایک مرتبہ بچے آواز دیں پروردگار کہے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، بچے کہیں گے میرے مالک انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن یہ سارے کام وہ تھے کہ جو ہماری چند سالہ زندگی کے لیے تھے، مرنے کے بعد وہ کام ختم ہو جانے والے تھے، لیکن جو باقی آگے دنیا کے کام آنے والے تھے انہوں نے ہم کو وہ کچھ نہ سکھایا۔ تو وہ بچے کہیں گے میرے مالک انہیں ہمیں اچھے باتوں کا حکم دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں دیا، انہیں بری باتوں سے روکنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں روکا، اس سے پہلے کہ ہمیں جہنم میں بھیج تجھے ان کو جہنم میں بھیجنا چاہیے۔ آواز پروردگار آئے گی کیا بچے صحیح کہہ رہے ہیں، کہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اب فیصلہ ہوگا ان بچوں سے پہلے والدین کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیے والدین کی بہت عظیم ذمہ داری ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے، دینی تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ دین سکھائیں۔ بس آج کے شب کے متعلق میں چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دین کی باتوں کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے وہ دین سے دور ہونا ہے، دین کی تعلیم سے دور ہونا ہے۔ والدین کی جو بے حرمتی ہے وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے، والدین کے اوپر جو ظلم ہے وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بچوں کو دین ضرور سکھائیے تاکہ آپ کی عزت کا ذریعہ بن سکے۔ ہماری زندگی پورے سال ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے خدا بند عالم اس شب میں ہمارے لیے سائن کر کے دے دے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے کتنا چاہتے ہیں، کیا ہم اس سے طلب کرتے ہیں اور پھر شکر ادا کر کے اس کو کتنا بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب یہ چند حدیثیں صرف ایصال ثواب کے لیے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رأس السنۃ لیلۃ القدر یکتب فیہا ما یکون من السنہ، کہ یہ شب وہ ہے
کہ جب خدا بند عالم ابتدا ہے، بنیاد ہے شب قدر ہمارے پورے سال کی، کا کس اعتبار سے بنیاد ہے؟ کا اس شب میں خدا بند عالم شب قدر میں، وہ حدیث میں نے پڑھی، کس میں لکھا جاتا ہے؟ 19 میں ہمارے لیے خدا کر دیتا ہے، خدا ہمارے لیے لکھتا ہے، تقدیر معین کرتا ہے ہماری کا شب قدر میں خدا بند عالم جو کچھ ہمارے ساتھ اس پورے سال میں ہونے والا ہے وہ سب معین کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو اور اچھا لکھا جائے، معصوم کہتے ہیں تم اس کی اطاعت کرو، خدا بند عالم تمہارے لیے بہتر لکھے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر لکھ دیا گیا اگلے سال تک جو ہم گناہ کریں کوئی نہیں، کہ جیسے موت لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو موت اس صدقے کو بھی ڈال دیتی ہے۔ اگر لکھا ہے پھر ہم اس کا شکر ادا کریں، خدا اضافہ کرے گا، خدا بڑھا دے گا۔ وقت نہیں ہے ورنہ ذکر کرتا۔ تیسری حدیث ہمارا آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قلب شہر رمضان لیلۃ القدر۔ دل سے انسان کیا ہوتا ہے؟ جب دل دھڑکتا ہے تبھی انسان زندہ بھی رہتا ہے۔ اگر دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو ہم بھی ختم۔ ماہ رمضان کا وہ ماہ رمضان کے مہینے کا دل شب قدر ہے۔ جتنا تم اس میں دھڑکو گے تمہارا دل دھڑکے گا، اتنے ہی تمہاری زندگی بڑھے گی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا لیلۃ القدر حُوِّلَ عَنْهُ الْعَذَابُ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، کہ اگر کوئی انسان شب قدر کو زندہ کرے، یعنی اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس میں جو عبادتیں ہیں، اگر ان کو انجام دے تو خدا بند عالم اس پورے سال میں جو اس کے اوپر مصیبتیں آنے والی ہیں، جیسا میں نے بھی کہا کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے وغیرہ، کا پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو اس شب میں وہ کام کرتا ہے کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے کہ جن سے خدا نے منع کیا ہے، تو خدا بند عالم پورے سال جتنی مشکلات اور مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہونے والی ہیں، ان تمام مشکلات اور مصیبتوں کو اس کے اوپر سے اٹھا لے گا، کہ کبھی حادثاتی موت میں نہیں مرے گا، کبھی اس کی جان کسی ایسے مقام پر نہیں جائے گی، موت ایسے مقام پر نہیں ہوگی جہاں پر کوئی اس کو دفن کرنے والا نہ ہو، کہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہو، کہ کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں کرے گا، اگر ہونے والی بھی ہوگی تو خدا بند عالم تمام مشکلات کو اس کے اوپر سے اٹھا لے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس یہ دو حدیث اور اس کے بعد ختم۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو اس شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کر کے کہ آج تک میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، جو اچھے کام کیے ان کو اور بڑھانے کی کوشش کروں گا، جو برے کام کیے ان کو چھوڑنے کی، جو اس ایمان اور اس حساب کے ساتھ چلے، اٹھے، قیام کرے، شب بیداری کرے، عبادت کرے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، اگر وہ اس ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم، اللہ اکبر، تو جو کچھ اس نے اب تک گناہ کیے ہیں خدا بند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔
یقین کے ساتھ، اور یہ کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اگر میں یہ سوچ کر اس کی ایک لمحے بھی عبادت کروں گا تو خدا بند عالم پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ بس یہ آخری حدیث، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ پیغمبر اس شب میں کیا کرتے تھے، خصوصاً 23ویں شب میں، ویسے تینوں شب میں یا آخری 10 شبیں بیدار رہتے تھے پیغمبر، لیکن اس شب میں خصوصاً کیا کرتے تھے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، انا رسول اللہ کانا یتوی فراشہ، جب یہ 23ویں شب آتی تھی تو جو بستر لگے ہوتے تھے ان کو سمیٹ کر الگ رکھ دیتے تھے۔ 19ویں سے کا بستر سمیٹے لپیٹ کر الگ رکھ دیا، یعنی کیا مطلب کہ اب ان بستروں کے اوپر پیغمبر آرام نہیں کرتے تھے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بستر کو سمیٹ دیتے تھے، اکٹھا کر دیتے تھے، ایک طرف رکھ دیتے تھے۔ وَيَشُدُّ مِئْزَرَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اللہ اکبر، من شہر رمضان، اور پھر یہ جو 10 شب آخر کی ماہ رمضان کی ہیں، اس میں عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر مضبوط کر لیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں تو تھوڑی دیر ہو جاتی تو ہر آدمی فریاد کرنے مولانا صاحب اتنی دیر ہو گئی تھی، کہ پیغمبروں نے اپنی کمر کو مضبوط مصمم ارادہ کہ نہیں اب اس کو عبادت کرنا ہے۔ پھر ایک کام کیا کرتے تھے، وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ 23 اور یہ جو شب 23 ہوتی تھی، اگر پیغمبر کے گھر میں کوئی سوتا تھا تو پیغمبر جا کر اس کو جھنجھوڑ دیتے تھے، اٹھا دیتے، کہا اٹھ نماز پڑھ، یہ کر وہ کر، کہ آج کی شب پیغمبر کسی کو اپنے گھر میں سونے، صلوات اور محمد والے محمد۔ آپ کو کوئی نہیں جگہ ہے، جو جا کے سو جائے گا گھر تک کون پہنچے گا، سب کے بہت دور دور کرے، اور گھر والے جگائیں گے نہیں، آپ مطمئن رہیں۔ تو پیغمبر یہ کرتے تھے اپنے گھر والوں کو کسی کو آج کی شب سونے، جہاں کسی کی آنکھ لگی فوراً کا بہت کی نیند بہت وہ ہوتی ہے، یعنی جلدی سے آپ جگاتے رہے، ہاتھ ہلاتے رہے، وہ اٹھیں گے نہیں، کا جو ایسے ہوتے تھے ان کے لیے کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّيَامِ بِالْمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اور جو بہت گہری نیند سونے والے ہوتے تھے، جو اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، پانی لیتے تھے، لے جا کر اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، پانی سے جگاتے تھے۔ آئیے ہم آج کی شب دعا کریں، پروردگار تو نے ہمارے لیے جو مقدر کیا، میرے مالک بہتر ہی ہمارے لیے مقدر کرنا، میرے مالک ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا کہ جس کے ہم اہل ہیں، پروردگار ہمارے ساتھ وہ کرنا کہ جس کا تو اہل ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس سے پہلے ہم نے جتنے گناہ کیے، مالک تجھے اسی شب کا واسطہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مالک آج سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آج کی اس شب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔